48A کی تشریح ہے اور آئین پورے پاکستان کا ہے. تو جو اس آئین کو مانتا ہے اور جس صوبے میں آئین ہے، یقیناً پورے پاکستان میں آئین ہے، تو ہر صوبے کے لیے فیصلہ بالواسطہ لازم اور ملزوم ہے، لیکن سندھ کے لیے تو لازم ہے. اور سندھ کے لوگوں کو، خاص طور پر سندھی بھائیوں کو میں یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وڈیرا گینگ سے آپ کو آزاد کرانے، سندھ کو آزاد کرانے کی طرف یہ پہلا کامیاب قدم ہے. وہ جو ایک عام سندھی کے ذہن میں یہ سوار کرا دیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، تو اب ہمارے سندھ کے بھائیوں کے پاس 2 آپشن ہیں. یا تو پیپلز پارٹی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ایک عام سندھ کے UC چیئرمین کو طاقتور کرے، اختیار دے، انتظام دے، پیسہ دے، یا پھر مراد علی شاہ صاحب کی جو دوسری خواہش ہے کہ گھر جائیں، تو وہ بھی ایک اچھا آپشن ہے. تو سندھ کے عوام کے بعد 2 ہی چوائسز ہیں، یا تو انہیں گھر بھیجیں یا اختیار لیں. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گزشتہ 7 سال 6 سال جو آپ کو ایم کیو ایم سے ڈرایا گیا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ پیپلز پارٹی شاید سندھیوں کی بہت بڑی ترجمان ہے، سندھیوں کی مفاد کی بہت بڑی ضامن ہے، اور ایم کیو ایم سے ڈرا کے رکھا گیا، تو میں رابطہ کمیٹی متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک عام سندھی کی بھی جیت ہے. اب ہمارے سندھی بھائی کسی منفی پروپیگنڈے میں نہ آئیں، اور یہ سپریم کورٹ کے ایک جج نہیں 3 ججوں کا متفقہ فیصلہ ہے. اور عدالت نے ایک عام غریب متوسط طبقے پاکستان کے کسی بھی صوبے میں رہتا ہو اسے امید دی ہے کہ اپنے حق کے لیے وہ کھڑا ہو جائے. اسے امید دی ہے کہ وہ اپنے ٹیکسوں کا پیسہ خود استعمال کرے. میں میئر، چیئرمین ان کی بات نہیں کر رہا، میں تو UC چیئرمین کی بات کر رہا ہوں، میں تو وارڈ کاؤنسلر کی بات کر رہا ہوں. اور یہ اختیارات جو کہ صوبائی حکومت نے سلب کیے ہوئے تھے، کہیں بورڈ بنا کر، کہیں 7 اتھارٹی، کہیں لڑکانہ اتھارٹی، کہیں واٹر بورڈ ہے، اب یہ سب کے سب مقامی لوگوں کے پاس آ جائیں. اور جب لاڑکانہ کی اگر 15-16 UCs میں پیسہ ڈیوالو ہو رہا ہے، تو مقامی لوگ ہر UC کے چیئرمین سے اپنا حساب لیں گے کہ UC 2 میں تو کام ہو رہا ہے، UC 4 میں کیوں نہیں ہو رہا ہے، UC 6 میں کام ہو رہا ہے، UC 9 میں کیوں نہیں ہو رہا ہے. ابھی تو سندھ کے لوگ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت چل کہاں سے رہی ہے. کوئی کہتا ہے کینیڈا سے کوئی سسٹم چلا رہا ہے، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں کوئی دبئی سے سسٹم چلا رہا ہے. یہاں تو سسٹم چل رہے تھے، جمہوریت نہیں چل رہی تھی سندھ میں سسٹم چل رہے تھے. اور عدالت نے آج نہ صرف ان سسٹم کے اوپر تالے لگا دیے، اور ہم سب کو کراچی تک اشمور ایک کھلی فضا میں موقع ملا کہ ہم سیاسی جدوجہد میں اپنے حق کو استعمال کریں. پھر چیف منسٹر صاحب کا اس پہ بڑا عجیب و غریب رد عمل آیا کہ اگر سارے اختیار وزیر اعلیٰ کے، وزیر اعظم کے اگر نیچے منتقل ہوئے ہیں تو ہم کیا گھر گئے. 18ویں ترمیم کا پیپلز پارٹی کریڈٹ لیتی ہے، کریڈٹ تو ہم بھی لیتے ہیں، ہم نے بھی اس میں بہت بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے. لیکن جس 18ویں ترمیم میں جو 1973 کے آئین میں 140A ڈالی تھی، یہ مکمل ایم کیو ایم کا کریڈٹ ہے. آئین کے اندر 140A کا شامل کرنا یہ متحدہ قومی موومنٹ کا کریڈٹ ہے. اور چلے پیپلز پارٹی بھی یہ کریڈٹ لے لے، آئین کی بہت بڑے آپ حامی بنتے ہیں،
تو اس 140A میں آپ کے بھی دستخط ہے نا, آپ بھی اس کے منظور کرنے والی 18ویں ترمیم کو منظور کرنے والی جماعت آپ بھی ہیں. آپ کے اور پی ایم ایل این کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی میں طے ہوا تھا کہ مقامی حکومتوں کو بااختیار کریں گے اور آئینی تحفظ دیں گے. تو اب پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, اب ان پہ یہ فرض بنتا ہے کہ جو عوام سے کہے گئے معاہدے ہیں اب اس پر عمل کریں. اور مراد علی شاہ صاحب کو ہر اس آرٹیکل پہ تکلیف ہے جو ان سے اختیار اور اقتدار لے لیتا ہے. آئین کے ہر اس شق پہ انہیں مسئلہ ہے. اور پھر مراد علی شاہ صاحب سے یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب زرداری صاحب صدر پاکستان تھے, یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے, اور 18ویں ترمیم منتقل ہو گئی تھی صوبوں کو, تو کیا گھر چلے گئے تھے؟ وہ صوبوں کو اختیار دے کے زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کیا گھر چلے گئے تھے؟ وزیر اعظم ہاؤس بند کر دیا تھا, وہاں کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. برطانیہ کے وزیر اعظم نے اپنے مقامی میئر کو اختیارات دے کے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ تالا لگا دیا. پریزیڈنٹ آف امریکہ واشنگٹن بن کر کے نکل کے گئی. اور اسی طرح ٹوکیو کا میئر پاور پہ جاپان کی حکومت ختم ہو گئی. بیجنگ کا میئر چائنا کے وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور ہے, تو وہ کیا گھر چلے گئے؟ پوری دنیا میں نظام ہے. آپ کا کام قانون سازی کرنا ہے, آپ کا کام مال بنانا نہیں ہے. آپ کا کام نظام, پارلیمان, اس کے تقدس کا احترام کرنا ہے. آپ سسٹم چلا رہے ہیں, یہ والا سسٹم, وہ والا سسٹم, جاپان سے کینیڈا سسٹم. آپ کے اوپر تو اربوں روپے کا, آپ کے اوپر تو کرپشن کا 1 روپے کا الزام نہیں لگنا چاہیے, آپ پہ اربوں روپے کے الزامات ہیں. آپ کے وزراء نیب میں عدالتوں سے ضمانتوں پہ سینکڑوں ارب روپے کے کرپشن میں باہر گھوم رہے ہیں, ضمانتوں پہ گھوم رہے ہیں. آپ کے رہنما جیلوں میں ملک لوٹنے کے الزام میں پابند سلاسل ہیں. آپ کی ماضی کی حکومتیں ماورا عدالت قتل اور کرپشن کے اوپر برطرف کی گئی ہیں. تو یہ جو جواب تھا کہ ہم گھر چلے جائیں, تو آج سندھ کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں اختیار دینا ہی نہیں چاہتے. اور میں خود خیرپور کے 7 کے ایز اے کراچی کے شہری کے, ایز اے سندھ کے شہری کے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس نظام کے تحت فرض کریں اگر یو سی چیئرمین کو 50 لاکھ روپے ملتے ہیں مہینہ, تو انہیں کیا تکلیف ہے؟ اگر یو سی چیئرمین کو 1 کروڑ روپے مہینہ ملتے ہیں خرچ کرنے کے لیے بغیر کسی محتاجی کے, خود بخود سسٹم سے, جس طرح NFC ہے, جس طرح پروونشل فائنانس کمیشن, یہ والے سسٹم سے, کینیڈا والے سسٹم سے نہیں, یہ والے سسٹم سے, اگر اس نظام کے تحت اسے خود بخود پیسے ملتے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ اگر خیرپور لاڑکانہ کے یو سی چیئرمین کو خود بخود پیسے ملیں گے تو یہ کیا کریں گے؟ پھر پرابلم یہ ہے کہ وہ پھر ان کے پاس کیوں آئے گا ماتھا ٹیکنے؟ یہ کیسے پھر اس پہ دباؤ رکھیں گے اپنا؟ پھر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب جلد از جلد قانون سازی کریں. سپریم کورٹ نے آپ کو جو ہدایت دی ہے اس پہ فوری طور پر عمل کریں. اور باقی 3 صوبوں کو بھی میں درخواست کرتا ہوں اور وزیر اعظم صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس فیصلے سے فائدہ اٹھائیں اور پورے پاکستان کی عوام کو ایک بااختیار لوکل گورنمنٹ کا نظام دیں. ایٹین امینڈمنٹ
ایک اچھی آئینی ترمیم تھی جس کی سپریم کورٹ نے 140A کا فیصلہ کر کے ہماری جو نیت تھی، جو متحدہ قومی موومنٹ کی نیت تھی کہ ایک غریب متوسط طبقے کو بااختیار کرنا، اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے. لیکن ابھی صرف اتنا کافی نہیں ہے. ابھی تو سپریم کورٹ میں ہماری سینسس کی پٹیشن موجود ہے، اس پہ بھی فیصلہ آئے گا. ابھی تو ہائی کورٹ میں ہماری جعلی ڈومیسائل کی پٹیشن بھی پینڈنگ ہے، اس پہ بھی فیصلہ آئے گا. ابھی تو ہماری کراچی پہ من پسند بیوروکریٹس کے ذریعے قبضہ کرنے کی سازش کے خلاف بھی پٹیشن ہے، اس پہ بھی فیصلہ آئے گا. ابھی تو آئی بی اے کے ذریعے جو آپ نے اپنی گھر کے اندر ایک کمپنی بنا لی تھی آئی بی اے کے نام پر، اس کے ذریعے 31,000 نوکریاں ہم کرنے جا رہے تھے جس میں ہم نے اسٹے لیا ہے، اس پہ بھی فیصلہ آئے گا. ابھی تو کراچی کے مقامی پولیس میں نوجوان بچے اور بچیوں کو جو روکنے کی سازش کی ہے بھرتیوں کی، اس پہ بھی فیصلہ آئے گا. ہم نے تو قطار در قطار آپ کے پیچھے کیسز کی ایک لائن لگا دی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے نام پہ جو آمریت ہے ہمیں دیر سے ملے گا انصاف. 4 سال بعد ملا لیکن انصاف ملا. تاخیر سے ملے گا لیکن انصاف ملے گا، اور نسلوں کے لیے ملے گا. یہ جتنے مقامی بورڈ وغیرہ بنا کر آپ نے اپنے من پسند مینیجنگ ڈائریکٹر چیئرمین لگائے تھے، ان سب کو عدالتی فیصلے میں یہ درخواست کر رہا ہوں اور متنبہ کر رہا ہوں کہ آپ استعفے دیں اور گھر جائیں، ورنہ ہم آپ کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ کی درخواستیں دائر کریں گے. یہ سارے جتنے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، ان کے تمام بورڈز کے افسران از خود استعفیٰ دیں، از خود. مراد علی شاہ صاحب کا انتظار نہ کریں، کیونکہ اگر کنٹمپٹ آف کورٹ ہم لگائیں گے تو ہم آپ سب پہ بھی لگائیں گے. وزراء پہ تو لگائیں گے، چیف منسٹر صاحب پہ تو ہم لگائیں گے. ہم تمام بورڈز کے سربراہان، تمام بورڈز کے اراکین کے اوپر بھی عدالت جائیں گے اور ان پہ توہین عدالت کا کیس کریں گے فردن فردن. تو میں ان تمام بورڈز کے اراکین سے گزارش کروں گا کہ عدالتی فیصلے میں آپ توہین کا مرتکب نہ ہوں اور فوری طور پر استعفیٰ دے کے اپنی جان چھوڑائیں. جماعت اسلامی کے 2 ہفتے جلدی پورے ہو جائیں گے، اور نہیں اچھی بات ہے. اگر نعیم بھائی کے گھر کے آگے سڑک بن رہی ہے تو بری بات تھوڑی ہے، اچھی بات ہے. اس کے نتیجے ہاں مطلب میں بھی چاہوں گا میرے گھر کے آگے کی سڑک بن جائے. ہاں جمہوریت کے ثمرات ہیں. تو دیکھیے سڑکوں والی بات نہیں کرنی چاہیے ہمیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں 2 ہفتے ان کے ہونے والے. 2013 کو انہوں نے مان لیا تھا اور 2013 کی شقوں میں کوئی ترمیم کی، اور میں جماعت اسلامی کے کارکنان ماؤں بہنوں سے شدید ہمدردی کا بھی اظہار کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا. کل تک میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے حافظ نعیم صاحب کو ماموں بنا دیا، لیکن آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حافظ نعیم صاحب نے پوری جماعت اسلامی کو ماموں بنا دیا. اپنے کارکنان کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے. پیپلز پارٹی کو آپ کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں بڑی امید تھی آپ سے. اب تو خیر فیصلہ آ گیا ہے، تو اب آپ کے مذاکرات کی کسی چیز کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے. ملک کی سب سے بڑی عدالت نے فیصلہ کیا ہے. اب اس بات پہ دھرنا دیں کہ جلد از جلد یہ قوانین اس پہ عمل ہو. اب تو اس بات پہ دھرنا ہونا چاہیے کہ مراد علی شاہ صاحب جلد از جلد عدالت کے اس فیصلے کے نتیجے میں قانون سازی کریں، اسمبلی میں قانون سازی کریں. اب تو اس بات پہ دھرنا ہونا چاہیے. اب تو فیصلہ آ گیا. سندھ کے عوام کی توقعات کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ نے ایک عدالتی جنگ جیت لی. اب بلا وجہ کہ یہ اب دھرنوں کا رخ چینج کریں. میں دھرنے کرنے منع نہیں کر رہا، اور دھرنے کریں، جمہوری حق ہے، دھرنے کرنے چاہیے. جائیں وزراء کے گھر بیٹھیں، میٹنگیں کریں، کھائیں چائے بسکٹ یہ وہ کھانے وانے کھائیں، لیکن اب دھرنوں کا رخ یہ ہونا چاہیے. پھر ایک اور اہم ترین بات یہ کہ گزشتہ 10 دن میں سعید غنی صاحب نے اور حکومت کے ترجمان
مرتضیٰ وہاب صاحب نے جو بیانات دیے عدالتی فیصلے کے بعد، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سندھ کی عوام سے معافی مانگیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. آپ معافی مانگیں کہ آپ نے اختیارات منتقل کرنے کی جو بار بار دعوے کیے ہیں وہ جھوٹ بولا ہے. عدالت نے آپ کو جھوٹا ثابت کیا ہے. آپ یہ سندھ کی عوام کو بتائیں کہ یہ جو آپ نے بورڈز بنائے ہیں، یہ جو آپ نے بلڈنگ کنٹرول، لاڑکانہ، 7 بورڈ، آپ معافی مانگیں کہ آپ نے سندھ کی عوام کو ان کے اختیارات لیے تھے، ان سے جھوٹ بولا. اور ہم یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ ہماری یہ جیت ہماری ماؤں بہنوں کے اوپر جو ہونے والی ظلم و جبر چیف منسٹر ہاؤس کے آگے ہوا، ہمارے ٹنڈو لیار کے بھولو بھائی شہید ہوئے، ہمارے اسلم بھائی کی شہادت ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کی قربانیوں کا ثمر اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیب سے عدالتی فیصلے کی صورت میں دیا ہے. اور اگر اس پہ عمل نہیں ہوتا، ان عدالتی فیصلوں پہ عمل نہیں ہوتا، تو متحدہ قومی موومنٹ واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ وہ پھر احتجاج کریں گے. وزیر اعلیٰ ہاؤس جانا پڑا پھر جائیں گے، اسمبلی جانا پڑا اسمبلی جائیں گے، بلاول ہاؤس جانا پڑا بلاول ہاؤس جائیں گے، توہین عدالت کا مقدمہ دائر کرنا پڑا وہ بھی کریں گے. اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور یہ جو آپ کے وزراء لالی پاپ لے کے گھوم رہے ہیں گلی گلی، ان سے بھی میں گزارش کروں گا اپنی دکانیں بند کریں اور گھر بیٹھیں اور وزیر اعلیٰ کو سمجھائیں. سنا ہے کہ پیپلز پارٹی اسلام آباد مارچ کرنے جا رہی ہے، تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے کہوں گا کہ بھائی آنسو گیس شیلنگ ڈنڈے ونڈے نہیں چلانا بھائی، ان کو پیار محبت سے آنے دینا، ان کے ساتھ گھر والا سلوک نہیں کرنا. جو انہوں نے اپنے گھر پہ کیا ہے وہ سلوک ان کے ساتھ نہیں کیجیے گا. اور ڈنڈے مارنے بھی پڑے تو ماؤں بہنوں کا احترام کیجیے گا، ڈنڈوں کو بتا دیجیے گا کدھر پڑنے ہیں. ماؤں بہنوں بچوں کا احترام کیجیے گا شیلنگ کرتے وقت، کیونکہ پیپلز پارٹی لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے اور پتہ نہیں کس بات پہ کرنے جا رہی ہے. میں تو یہ نہیں سمجھ آ رہا مہنگائی اور کرپشن سے پیپلز پارٹی کا کیا لینا دینا ہے. یہ دونوں چیزوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بہرحال اسمبلی میں ہم اس معاملے میں پھر آواز بلند کر رہے ہیں، قراردادیں جمع کرا رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے اسمبلی ایک اوتاق بنی ہوئی ہے تو اپوزیشن کے ایم پی ایز کا کوئی اس میں سنوائی نہیں ہے، اسپیکر جانبدار ہے. اسی طرح جی ڈی اے کے دوستوں سے بھی مخاطب ہوں، فنکشنل کے دوستوں سے بھی مخاطب ہوں کہ یہ جیت آپ کی بھی جیت ہے. کسی منفی پروپیگنڈے میں نہ آئیں اور پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنے کے بجائے آپ اپنے ووٹرز کو، اپنے امیدواروں کو جو آئندہ بلدیاتی انتخابات میں کھڑے ہونے والے ہیں ان کی تیاری کرائیں اور ان کو